الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن نیت کو نماز پڑھنے کے لیے زبان سے ادا کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، ظہر کی یا عصر کی 4 رکعت ادا کرتا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحیح حدیث تو کجا، صحیح حدیث تو دور کی بات، کتب احادیث میں کوئی ایک ایسی ضعیف حدیث بھی نہیں، موضوع روایت بھی نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نیت کو زبان سے ان الفاظ میں ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں میں مشہور ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زبان سے امام صاحب نماز رکعت تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے، سورہ فاتحہ بھی شروع ہو چکا ہے، اب انہوں نیت باندھتے ہیں، آنکھ بند کر کے کیا کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، لمبی نیت ہوتی ہے ان کی۔ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ آپ آٹو نگر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ وقال تعالى في محكم تنزيله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز عصر نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو نمازوں کی حفاظت کی تعلیم دیا، اور دوسری بات نماز کو ادب کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیا۔ نمازوں کی حفاظت، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے واجبات، اس کے شرائط اور اس کے مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ وہیں حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہے نماز کو غلطیوں سے حفاظت کرنا، نماز کو کسی کمی سے حفاظت کرنا، غلطیوں سے حفاظت کرنا بھی یہ بہت ضروری ہے۔ چلیے اسی پہلو کو لے کر آج کے خطبے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضرات گرامی، ہم اور نماز پڑھتے ہیں، ہم سے آپ سے نمازوں میں بے شمار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، صرف جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ میری نماز میں کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا میں سنت رسول کے مطابق نماز ادا کر رہا ہوں، کیا میں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، شریعت کے احکام کے مطابق میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ ہمارے بچوں کی تربیت کرے، بچوں کی نماز پر غور کرے، ہمارے بچے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب نماز پڑھتے ہیں غور سے دیکھتے نماز میں کیا غلطی ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی ہوتی تو فوراً ٹوکتے اور تنبیہ کرتے اور اصلاح کرتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، وضو کرے، مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کو سلام کیے، نماز ادا کیے اور آ کے اللہ کے نبی کو سلام کیے۔ پیارے نبی نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی گئے، دوبارہ نماز ادا کرے، پھر آئے، پھر اللہ کے نبی کو سلام کیے، پیارے نبی نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، پھر دوبارہ نماز ادا کرو۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نماز میں کیا غلطی کر رہا ہوں، فعلمنی، آپ مجھے سمجھائیے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو جو قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھو، جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ بالکل سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جب سجدہ کرو سجدہ اطمینان سے کرو، سجدے سے اٹھو تو جلسے استراحت میں آرام سے بیٹھو، پھر دوبارہ سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ ایک رکعت اللہ کے نبی نے ایک رکعت کی صفت بتا کے فرمایا باقی ساری نماز ایسے ہی اطمینان سے ادا کرنے سے قبول ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی نماز تو پڑھ رہے تھے مگر نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، رکوع جلدی سے، سجدہ جلدی سے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نمازوں پہ نظر رکھتے تھے، غور کرتے تھے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ماتحتوں پر غور کریں، ہمارے بچے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز پر غور کریں، غلطیوں کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ تو حضرات چلیے ہم دیکھتے ہیں میری اور آپ کی نمازوں میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کبھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، نماز شروع ہوتی ہے وضو سے، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں زندگی بھر وضو کرتے ہیں مگر روزانہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم وضو کر کے آئے، کسی کی کوہنی سوکھی ہے، وضو کر کے آئے کسی کی ایڑی سوکھی ہے، انگلیوں کے درمیان سوکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وضو کر کے آیا، اس کا ایڑی کا حصہ سوکھا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے نار جہنم کی وعید ہے۔ جو وضو کرنے کے باوجود بھی اگر ایڑی سوکھی رہے وہاں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھ رہے تھے، پیارے نبی نے ان کے قدم پر ایک سکے کے برابر، درہم کے برابر سوکھا دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے نماز کی حالت میں فرمایا چھوڑو نماز کو، جاؤ پھر جاؤ وضو کرو، وضو کر کے پھر دوبارہ شروع سے نماز ادا کرو۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے پہلے ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کیا میرا وضو صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری غلطی جو ہم میں سے بہت سارے حضرات کرتے ہیں، نیت کو زبان سے ادا کرنا۔ ہر نماز کے لیے بلکہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن نیت کو نماز پڑھنے کے لیے زبان سے ادا کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، ظہر کی یا عصر کی 4 رکعت ادا کرتا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح حدیث تو کجا، صحیح حدیث تو دور کی بات، کتب احادیث میں کوئی ایک ایسی ضعیف حدیث بھی نہیں، موضوع روایت بھی نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نیت کو زبان سے ان الفاظ میں ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زبان سے امام صاحب نماز رکعت تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے، سورہ فاتحہ بھی شروع ہو چکا ہے، اب انہوں نیت باندھتے ہیں، آنکھ بند کر کے کیا کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، لمبی نیت ہوتی ہے ان کی۔ یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ آپ آٹو نگر جاتے ہیں روزانہ، وہ بھی کام کرنے کے لیے، دل میں نیت کرتے پہلے میں جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، شیڈ کو جا رہا ہوں، زبان سے ادا کرتے کیا میں آٹو نگر نکل رہا ہوں کام کرنے کے لیے، زبان سے نہیں بولتے، دل میں رہتا ارادہ۔ تو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے، ویسے ہی عبادت ہم کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی صحابی سے، کسی تابعی تبع تابعی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا تو مجھے بتائیے کیا صحابہ اس حدیث کو چھپا دیتے؟ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو بیان کیے، ایک ایک ذکر کو بیان کیے، تو کیا اس کو چھپا دیں گے؟
اگر ثابت ہوتا تو صحابہ بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں نیت کرتے تھے، ابو بکر نے ان الفاظ میں نیت کی، عمر فاروق نے ان الفاظ میں نیت کی، لیکن ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کو نماز سے پہلے اس کو بدعت کہا ہے، اس کو بدعت میں شمار کیا ہے۔ اس لیے دل میں نیت کرو، جو نماز آپ پڑھتے ہیں دل میں ارادہ کر لو، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے جو غلطیاں نماز میں ہم سے ہو جاتی ہیں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نماز کی حالت میں آنکھ کھلی رہنا چاہیے اور سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے شعور کی تربیت ہے، یہ ہمارے توجہ کی تربیت ہے کہ تمہاری نظروں کو کوئی چرا نہ سکے، آپ نظروں کو ایک جگہ روکو، ٹکاؤ، یہ تمہاری تربیت ہو رہی نماز میں۔ ہاں کوئی ایسا منظر ہے جس کی وجہ سے تمہاری توجہ مبذول ہو رہی ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ ایسی صورت میں نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی منظر کی وجہ سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، خلل ہو رہا ہے، تو کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں، حالت نماز میں آنکھ کھلی رکھنا چاہیے، آنکھ بند کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور نماز اس تصور سے ادا کرے، پیارے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ویسے پڑھو، عبادت ویسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس تصور کے ساتھ۔ اسی طریقے سے نماز میں جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے ہم لوگ جو اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو کچھ لوگ دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھتے۔ دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ کچھ لوگ ہیں آنکھ بھی بند کر لیے ہیں، زبان بھی، ہونٹ بھی بند کر لیے ہیں، صرف ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو گئے بس، کچھ پڑھتے نہیں۔ کیا آپ تشہد کے اذکار پڑھے؟ کہتے ہاں پڑھ لیا۔ کیا سجدے کے اذکار پڑھے آپ؟ کہتے ہاں پڑھ لیا۔ رکوع کے اذکار پڑھ لیے؟ کہاں پڑھ لیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا اذکار پڑھ لیے؟ کہاں پڑھ لیا۔ کیسے پڑھے؟ کہاں دل میں پڑھ لیا۔ یاد رکھیے دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے، عربی زبان میں زبان کی حرکت کو قرات کہتے ہیں۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ زبان ہلانا ہے، ہونٹ ہلانا ہے، زبان ہلا کے، ہونٹوں کو ہلا کے پڑھنے کو پڑھنا کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نماز میں منہ بند کر کے دل سے اگر پڑھیں گے، یاد رکھیے اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے، زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام سے سوال کیا گیا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو تم کیسے پہچانتے تھے؟ ظہر اور عصر کی نماز میں پیارے نبی کی قرات کو تم کیسے پہچانتے تھے؟ حضرت خباب بن ارت نے جواب دیا، کہا باضطراب لحیتہ، اللہ کے نبی کی داڑھی کی حرکت کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی داڑھی ہلتی رہتی تھی، آپ زبان کھول کے، منہ کھول کے پڑھتے تھے آہستہ سے، آپ کی داڑھی مبارک ہلتے رہتی تھی، پیچھے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی داڑھی کی حرکت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی قرات کر رہے ہیں نماز میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں منہ بند کر کے دل سے نہیں پڑھنا ہے، ہاں دل کو، دماغ کو ایک جگہ رکھنا ہے نماز میں، لیکن زبان، اذکار جو ہیں زبان سے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی نماز میں جو ہوتی ہے وہ ہے التفات۔ التفات کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں آپ کھڑے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان ہماری نظروں کے ذریعے سے، نظروں کو اچک کے ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے، اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، اس کو اختلاس کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے شیطان بندے کے نماز کی خشوع خضوع کو چرا لیتا ہے۔
اچک لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہاں دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر کون جا رہا ہے، ادھر کون آ رہا۔ تو لہٰذا نماز میں ہماری توجہ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے، ہماری نظریں ادھر ادھر بہکنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، مختلف حرکتیں ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی نماز میں ہوتی رہتی ہے، کبھی ادھر کھجائے، کبھی ادھر کھجائے، کبھی بال برابر کر رہے ہیں، کبھی کپڑے برابر کر رہے ہیں، کبھی بٹن لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کے کام، ادھر ادھر کی حرکتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے بادشاہ کے دربار کو دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ کے دربار میں درباری کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے ادب و احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مجال کہ کسی درباری کو ادنا سی حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، وہ خاموش چپکے سے پتھر کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت جا رہے ہیں۔ یہاں تو احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، رب العالمین کے روبرو ہم کھڑے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی ویسی حرکتیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ادھر ادھر کی ایسی ویسی حرکتیں نماز میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو یہ نماز کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے، لہٰذا اس سے بھی ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اطمینان سے، ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھے، حالت نماز میں کوئی آسمان کی طرف دیکھے، پیارے نبی نے فرمایا اسے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بصارت چھین لے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو سکتی ہے اگر نماز کی حالت میں وہ آسمان کی طرف دیکھے۔ تو حرکت بھی نہیں کرنا چاہیے اور نماز میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ غلطی نماز میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا نہیں کرتے۔ مطلب ہے دوسرے الفاظ میں کہوں، جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی سیکنڈوں میں نماز ختم کر دینا، جلدی رکوع کرنا، رکوع سے اٹھ کے دیر تک کھڑا نہ ہونا، سجدہ جلدی کرنا، دو سجدوں کے درمیان سے آرام سے نہیں بیٹھنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، اللہ کے نبی نے کوے کی ٹھونگ سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں کوے کو جب زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے، چونچ مارتا ہے، دانہ چننے کے لیے کتنا دیر لگتا ہے؟ زمین سے ایک دانہ اٹھانے کے لیے کوے کو کتنا دیر لگتا ہے؟ بعض لوگ سجدہ ویسے ہی کرتے ہیں، بعض لوگ سجدے میں ابھی زمین پہ سر رکھے ہی نہیں، سجدے سے اٹھا دیے سر کو، سجدے سے سر سیدھا اٹھا ہی نہیں، بھی دوسرا سجدہ کر دیے۔ یاد رکھیے پیارے نبی نے اس کو نقرۃ الغراب کہا، یعنی یہ کوے کی ٹھونگ والی نماز ہے۔ ایسے سجدوں کو چوری سے تعبیر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چور ہے، یہ نماز کا چور ہے جو سجدوں کی جو اطمینان سے سجدہ کرنا ہے اس اطمینان کو چرا لیتا ہے نماز کی حالت میں۔ پیارے نبی نے فرمایا اسوأ الناس سرقتاً، اسوأ الناس سرقتاً الذی یسرق من صلاتہ، سب سے بڑا چور، سب سے برا چور، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بندہ نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یتم رکوعها وسجودها، رکوع آرام سے نہیں کرتا، سجدے کو آرام سے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے
وہ رکوع اور سجدے کی اطمینان کو چرا لیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس لیے ہمیں اطمینان سے نماز پڑھنا ہے۔ خطبے کے آغاز میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں ایک آدمی نماز پڑھ کے پیارے نبی کو آ کے سلام کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز ادا کرو، تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ذرا ٹائم کو دیکھ کر آرام سے اطمینان سے نماز ادا کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ نماز میں یہ غلطی مصلیوں سے، مجھ سے اور آپ سے یہ ہوتی ہے کہ امام سے پہلے ہم سبقت کرتے ہیں، امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے پہلے سجدہ کرنا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا، امام سے پہلے رکوع میں چلا جانا، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لینا۔ یہ غلطی صرف ایک مسجد میں نہیں، ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے، ہر مسجد میں بہت سارے مصلیوں سے ہونے والی غلطی ہے امام سے آگے بڑھ جانا نماز کی ادائیگی میں۔ ابھی امام سجدے میں ہے، گیا ہی نہیں، تم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگ تو کیا ہوتے ہیں، تو امام ایک طرف سلام پھیرے، دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے یہ سلام پھیر دیے ہوتے ہیں۔ منع فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے تابع ہونے کی تعلیم دیا۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے، امام کو اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اس کی متابعت کرو۔ امام سے پہلے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب ممبر سے اترنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جائز نہیں۔ امام ممبر سے نیچے اترنے کے بعد ہی آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ آخری کلمات میں امام ہیں، کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جائز نہیں۔ تو اس طریقے سے ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے، کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل دے سکتا ہے جو آدمی امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے۔ گدھا بے وقوفی کی علامت ہے، گدھا حماقت کی علامت ہے۔ جو آدمی امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، وہ آدمی بے وقوفی کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک غلطی مسجد میں ہم سے یہ ہوتی ہے، مسجد میں کچھ لوگ جگہ خاص کر لیتے ہیں، ہمیشہ ایک جگہ بیٹھنا، ہمیشہ ادھر بازو بیٹھنا، ہمیشہ ادھر بازو بیٹھنا، یہ کونے کو جگہ بنا لینا، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ مسجد میں آدمی یہ سمجھنا کہ یہ میری جگہ ہے، میں روزانہ یہاں بیٹھوں گا۔ ساری مسجدیں اللہ کی، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اگر آپ کے جگہ میں کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، مجھے بیٹھنا تھا، فلاں آدمی آ کے وہاں بیٹھ گیا ہے۔ نہیں، آپ مسجد کو آتے ہیں، پہلی صف میں جگہ ملے پہلی صف میں بیٹھیے، جگہ نہیں ہے دوسرے صف میں بیٹھیے، دوسرے میں جگہ نہیں تیسرے صف میں بیٹھیے۔ جگہ خاص کر لینے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب وان یؤتن الرجل المکان فی المسجد کما یؤتن البعیر، فرمایا کہ آدمی اس طرح مسجد میں جگہ خاص بنا لے جیسے اونٹ جگہ بنا لیتا ہے۔ اونٹ کی ایک جگہ خاص ہوتی ہے، ہمیشہ اسی جگہ میں جا کے اونٹ بیٹھتا ہے، ویسے اونٹ کی طرح، جانور کی طرح ہم کو مسجد میں خاص جگہ بنانے کی اجازت نہیں۔ جو لوگ مسجد میں جگہ خاص کر لیتے ہیں وہ بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جتنی جگہوں میں آپ نماز پڑھیں گے
جتنی مقامات پہ آپ سجدے کریں گے یہ سارے مقامات آپ کے حق میں گواہی دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک جگہ آپ کے لیے گواہ بن کے آئے گا، لیکن آپ اپنے گواہوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ مسجد کے مختلف مقامات پہ آپ نماز پڑھ کے کبھی دائیں نماز پڑھے، کبھی بائیں نماز پڑھے، کبھی پہلی صف میں نماز پڑھو، کبھی دوسری صف میں نماز پڑھو، کبھی تیسری صف میں نماز پڑھو، اس سے قیامت کے دن آپ کے گواہ بڑھیں گے۔ یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کے حکم سے روز قیامت یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیا مطلب؟ زمین بتائے گی، اللہ کو بیان کرے گی، اے اللہ یہ آدمی فلاں فلاں مقام پہ فلاں فلاں نیکی کیا، فلاں فلاں مقام پہ فلاں فلاں گناہ کیا۔ تو آپ جتنے مقامات پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، نفل نماز پڑھیں گے یا فرض نماز ادا کریں گے، سجدے کریں گے، یہ ساری جگہیں آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہ بن کے آئیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ سجدے میں ناک نہیں لگاتے۔ سجدہ کرتے ہیں، ناک لگانا ضروری ہے، سجدے میں زمین کو لگانا ہے ناک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے، پیشانی 7، پیشانی میں ناک بھی شامل ہے۔ اگر ناک کو الگ کریں گے تو پھر 8 ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ 7 ہڈیوں پہ حکم ہے، 6 ہڈیاں لگائیں تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ سجدے میں گئے اپنے پیر اوپر اٹھا لیتے ہیں یا ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ دیتے ہیں، انگلیاں زمین پہ نہیں لگاتے، نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا نماز میں جتنی ہڈیاں سجدے میں زمین کو لگنا ہے وہ ساری لگنا ہے، خاص کر ناک کا خیال کیجئے، بہت سارے لوگ ناک زمین کو نہیں لگاتے۔ اسی طریقے سے نماز میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، کرسی پہ نماز پڑھنا۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ بیمار ہیں، گھٹنوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، فلاں درد ہے، کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے مجبوری میں۔ میں کرسی پہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا زمین پہ، ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں قیام تو کر سکتا ہوں، کھڑے ہو سکتا ہوں، میں رکوع کر سکتا ہوں۔ اگر میں قیام کر سکتا ہوں، رکوع کر سکتا ہوں، صرف زمین پہ سجدہ کرنا مجھے مشکل ہے، تو مجھے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے گا، اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے سب لوگ رکوع کرتے ہیں ویسے رکوع کرنا پڑے گا۔ سجدے کا وقت جب آتا ہے تو آپ کرسی کو استعمال کیجئے، ورنہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے پھر بھی اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی، پائلس جسے کہتے ہیں، بواسیر کی شکایت تھی۔ پیارے نبی نے ان سے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب آپ کو اجازت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، فَعَلَى جَنْبٍ، تو لیٹ کر پہلو کے بل نماز ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوئے کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے وقت نمازی کے سامنے ایسے گل بوٹے ہوتے ہیں، ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ مصلے ہیں، جائے نماز ہے، مسجد میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں مصلے ہوتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کی تصویر، کبھی گنبد خضرا کی تصویر، کبھی کوئی مینارہ ہوتا ہے، ایسے ایسے پھول ڈیزائننگ گل بوٹے نقشین ایسے ہوتے ہیں، انسان نماز میں کھڑے ہو کے گنبد گنتا رہتا ہے، 1 2 3،
یہ مینارہ کیسا بنایا، بنانے والے نے کمال کر دیا نماز میں کھڑے ہو کے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس مصلی پہ کھڑے ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سادہ ہو، اس کی وجہ سے نماز خراب ہوتی ہے اگر سادہ نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سامنے کی دیوار پہ ایک پردہ لٹکایا تھا، اس پہ ڈیزائننگ تھے، گل بوٹے تھے۔ پیارے نبی نماز پڑھنے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا امیتی عنا قرامک ھذا فإنه لا تزاول تصاویرہ تعرض علی۔ عائشہ اس پردے کو فوراً یہاں سے ہٹا دو، اس لیے کہ اس پردے کی تصویروں نے میری نماز کو خراب کر دیا، میری نماز میں خلل ڈال دیا۔ تصاویرہ تعرض علی فی صلاتی، اس کی تصاویر میری نماز کو ڈسٹرب کر دی، نماز کو خراب کر دی۔ تو لہٰذا نماز کے سامنے یا جس مصلی پہ ہم کھڑے ہیں تو کوئی تصویر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چادر ابو جہم ایک صحابی اہتمام سے بنا کے اللہ کے نبی کو گفٹ کیے، بہت ہی خوبصورت چادر تھی، بہت قسم کی ڈیزائن تھے اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی اس چادر کو اوڑھ کے نماز پڑھے، چادر اوڑھ کے نماز میں کھڑے ہو گئے، سلام پھیرتے فوراً چادر کو نکال دیے، کہا اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کو واپس کرو اور ان سے کہنا کہ سادہ چادر لا کر دے، سادہ چادر مجھے لا کر دے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي صَلَاتِي، اس چادر نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ جب نبی کو خلل ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو جو کمزور ایمان والے ہیں ہم لوگ، ہم کو کتنا ڈسٹرب ہوگا اس سے، ہماری نمازوں کو شیطان کیسے خراب کرے گا۔ تو لہٰذا جو بھی ہمارے مصلی ہوتے ہیں مسجدوں میں یا گھروں میں، سادے قسم کے مصلوں پہ اور سامنے کوئی ڈیزائننگ نہ ہو، اس کا خیال کر کے ہم کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے نوجوان کیسے کیسے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کیسے کیسے ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کسی میں کرکٹ کے پلیئر کی تصویر ہے، کسی میں فلمی اداکار کی تصویر ہے، کبھی واچ میں، کبھی موبائل فون کے اسکرین پہ جو اس کا کور ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے ٹی شرٹ کے اوپر کبھی کبھی انگلش کے جملے لکھے ہوئے تھے۔ اب سامنے آپ کھڑے، پیچھے میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے، ہاں اچھا ہے جملہ، اس سے میری نماز خراب ہوتی ہے یا آپ کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے کپڑے پہن کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہو یا آپ کے پیچھے آگے پیچھے والوں کی نماز خراب ہو۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں نماز میں ہونے والی کچھ غلطیوں کا میں نے ذکر کیا۔ یہ بعض غلطیاں ہیں، ویسے تو بے شمار غلطیاں ہیں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ہر ذمہ دار ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود پہلے اپنی نماز کی اصلاح کرے اور پھر اپنے بچوں سے کہے نماز پڑھ کے دکھاؤ، اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں تم اصلاح کرو۔ اگر تم کو اصلاح کرنا نہیں آتا، کسی مولوی صاحب کو گھر بلاؤ، آپ بھی پڑھو نماز، بولو مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں کیا غلطیاں ہے مجھے بتاؤ، زور سے پڑھو ان کے سامنے۔ یا اپنے بچوں کو کھڑا کرو، کسی عالم کو بلاؤ، کہو بچوں سے زور سے نماز پڑھو، اب ان سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں اب مولوی صاحب ان کو بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنی نمازوں کی اصلاح ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ شرم آ کے زندگی بھر نمازوں میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو بولیے، امام صاحب 2 رکعت میں زور سے نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں کہاں کہاں کیا غلطی ہوتی ہے ذرا مجھے اشارہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و احکام کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی روزی روٹی حلال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور۔